یہ سورہ ملک کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے افعال کے توسط سے، اپنی صفات کے ذریعے جتنا بندے سمجھ سکتے تھے اتنا تعارف کرایا کہ وہ رب کون ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اسی رب نے جس کے دست تصرف میں ساری کائنات ہے اور وہ جو چاہے اس پہ قدرت رکھنے والا ہے، اسی رب نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اسی پالنہار نے، اسی سنسار کے رچیتے نے تمہاری زندگی کو اور تمہاری موت کو پیدا کیا، اس زمین پہ تمہارے آنے کو اور پھر یہاں سے تمہارے جانے کو اس نے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اس نے زندگی اور موت؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، تمہارا ایگزام اور پریکشا لے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ رب غالب ہے، بہت قاہر ہے، عزیز والغفور، اور اس کے ساتھ ساتھ بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے بندوں کو ان کی خطاؤں پہ، بندوں کی توبے کے بعد یا بلا توبہ کے بھی جس کے حق میں جو چاہے اسے بخش دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ ملک کی ابتدا کی 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف کرایا، اور دوسری آیت میں پوری انسانیت کو موت اور حیات کا فلسفہ کلیئر کرتے ہوئے بتایا کہ کیوں انسان اس دنیا میں آتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کا اس کے اوپر کیا رزلٹ مرتب ہوتا ہے۔ پھر انسان جب یہاں سے مر کے چلا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، تو جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا اس کا انجام ہوتا ہے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کی تشریح و تفہیم ہوئی، ترجمہ ہوا، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلا امر جو اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا وہ اپنا تعارف۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچاننا، اسے جاننا، اسے ماننا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے اس میں، اس تعارف کی جہتوں کو آپ کے سامنے کھولنے سے پہلے میں ذرا آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں، روشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسان ہونے کے ناطے آپ پہ ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ پہ غور کریے۔ آج بڑا وڈمبنا ہے، المیہ ہے، افسوس ہے اس بات پہ کہ انسان جہاں ریسرچ کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے
دنیا کی ہر چیز کی تہ میں اترنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی انسان جو زمین کے تہ میں اتنا اتر چکا ہے کہ کہاں سے لوہا نکلے گا، کہاں سے پیٹرول نکلے گا، کہاں سے ڈیزل نکلے گا، کہاں سے کوئلہ نکلے گا، کہاں سے اسٹیل نکلے گا، کہاں سے سونا نکلنا ہے، کہاں سے چاندی نکلنا ہے، یہ سب پکڑ چکا ہے وہی انسان جو اپنے فکر کی بلندی کی بنیاد پر چاند پہ نئی دنیا بسانے کا خواب دیکھ رہا ہے اور وہاں جا رہا ہے۔ لیکن اسی انسان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود میں سفر کرے، انتر یاترا کرے، اپنے آپ میں ڈوبے اور اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ستاروں پہ گھوم آئے ہم، مگر کسی سلیقہ ہے زمین پہ رہنے کا۔ انسان کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کر کے خزانہ نکالنے میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے قیمتی خزانہ جہاں چھپا ہے وہ انسان کا وجود ہے، اور انسان اپنے من میں ڈوب کر اس خزانے کو پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن وہ انسان جو کائنات کے ایک ایک ذرے میں ڈوب کر اس کی تہ تک جا رہا ہے، وہ خود اپنے اندر ڈوب کر کے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور جب تک انسان خود کو پہچان کر اپنے بنانے والے کو نہیں پہچان پاتا، جب تک انسان اپنے اندر ڈوب کر اپنے خالق کا سراغ نہیں پا جاتا، جب تک انسان اپنے میں فکر کر کے یہ نتیجہ نہیں لے لیتا کہ ہم ہیں تو ہمارا خالق بھی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارا مالک بھی ہے، ہماری زندگی کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے تو کوئی خالق و مالک ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے۔ انسان جب تک اپنے وجود میں ڈوب کر اپنے خالق تک نہیں پہنچتا، وہ چاہے جس تک پہنچے اس کی زندگی کا مقصد اسے حاصل نہیں ہو سکا۔ ذرا آپ اپنے اوپر غور کریے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان یوں تو ذرے سے لے کے آفتاب تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، چیٹی سے لے کے ہاتھی تک، بے جان سے لے کے جاندار تک، جو بھی سنسار میں ہے سب کا خالق ایک، سب کا مالک ایک، سب کا رچنے والا، رچیتا، رچنا کار، سب کو بنانے والا ایک ہے۔ اور ایک ہو بھی کیوں نہیں صاحب، جب ہمارے اس شریر میں دو آتما نہیں رہ سکتی، جب ہمارے ایک ضلع میں دو ڈی ایم نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیٹ میں دو سی ایم نہیں ہوتے، ایک ملک میں دو پی ایم بادشاہ دو نہیں ہوتے، تو اس پورے سنسار میں دو بنانے والا، دو مالک، دو خالق، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کا مالک ایک ہے۔ اب اس کو انسان اپنے اپنے لینگویج میں، اپنے اپنی زبان میں، اپنے اپنے بھاشے میں، کوئی انگلش میں تعبیر کرتا ہے، کوئی فارسی میں یاد کرتا ہے، کوئی ہندی سنسکرت میں یاد کرتا ہے، کوئی اردو میں یاد کرتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری بھاشائیں ہیں، ہر انسان اپنے بھاشے میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے بھاشا کے بدل جانے سے وہ مالک نہیں بدلتا، سب کا مالک وہی ایک ہے، سب کا خالق وہی ایک مالک ہے۔ تو سب کا خالق و مالک تو وہی ایک ہے، لیکن اس نے سب کو ایک جیسا بنایا نہیں۔ بنانے والا تو ایک ہے، لیکن اس نے جو بنایا ہے تو سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ چیٹی کو اس نے بنایا تو اس کی الگ خاصیت، ہاتھی کی الگ خاصیت، شیر کا الگ عمل، گدھے کا الگ عمل، گھاس پھوس پودے کا الگ عمل، اینٹ پتھر کا الگ عمل، سب کو الگ الگ چیزوں سے اس نے نوازا ہے۔
لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ انسان کو اس خالق اور مالک نے اس زمین پہ اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اسی خلافت ربانی کا اثر ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ انسان حکومت کرتا ہے اور سب سے اپنی زندگی میں خدمت لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، شیر جنگل کا راجا ہے، لیکن انسان اس شیر کو پنجرے میں بند کر لیتا ہے، چڑیا کھانے میں، اور ٹکٹ کاٹ کر کے اپنی روٹی کا انتظام کر لیتا ہے۔ ہاتھی کتنا جسہ والا اور کتنی ضخامت والا جانور ہے، اور انسان چاہے جتنا پتلا دبلا کیوں نہ ہو اس کے پشت پہ سوار ہو کر اس پہ چڑھ کے سواری کرتا ہے۔ ہوا کتنی پاورفل ہے، آندھی کی شکل میں آئے تو کتنے درختوں کو، موٹے موٹے پودے کو اکھاڑ دے، لیکن ہائے انسان، تو مالک کا کیسا خلیفہ ہے کہ ہوا کو پمپی سیٹ سے ٹنکی میں بند کر کے ٹائر میں ڈال لیتا ہے اور ہوا پہ چڑھ کے سواری کرتا ہے۔ چاند کی چھاتی پہ انسان جا کر کے دنیا بسانے کی تیاری میں لگا ہے۔ سورج جو دن میں نکلتا ہے، انسان اس کی کرنوں کو اپنے قید میں لے لیتا ہے اور رات میں اپنا گھر روشن کر رہا ہے سولر سسٹم کے ذریعے سے۔ یہ انسان کا کمال کیوں ہے؟ کیونکہ مالک خالق سب کا ایک ہے، مگر اس نے انسان کو سب سے الگ بنایا، انسان کو سب سے الگ بنایا۔ آپ دیکھیے، اپنے سے کتنے لمبے ٹرین کو پٹری پہ لے کے انسان دوڑ رہا ہے، اپنے سے کتنے وزنی ہوائی جہاز کو پائلٹ لے کے فضا میں اڑ رہا ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے دیگر تمام جان رکھنے والوں سے، دیگر تمام مخلوقات سے الگ بنایا۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ہمارے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، چچا بیٹھے ہیں جن کی داڑھی پکی ہوئی ہے، ہمارے سامنے نوجوان ساتھی بھی ہیں۔ میں آپ کو بہت زیادہ بھوت کال میں اور پاسٹ میں نہیں لے جانا چاہتا، جب سے آپ کو یاد ہے بچپنے کی یاد تب سے سوچیے۔ 12-13 سال کا آدمی جب ہو جاتا ہے تب سے جو اہم واقعات ہوتے ہیں اس کو تو یاد رکھتا ہے۔ آپ کی عمر اگر 40 سال کی ہے تو 15 سال نکال دیجئے، 15 سال کے بعد سے 25 سال کا جو آپ کا انوبھو ہے، آپ کا تجربہ ہے، اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میری بات سمجھیے کہ اس 25 سال میں آپ کی زندگی میں کتنے انقلاب آ گئے، کتنی پریورتن اور کتنی چینجنگ آ گئی، کتنا انقلاب آیا، کتنا بدلاؤ آیا۔ اور جو 60 سال کے ہیں وہ اگر 20 سال بھی نکال دے تو 40 سال کی زندگی میں پلٹ کے دیکھیں۔ میری عمر ابھی 40-45 کے آس پاس ہے، میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ہمیں یاد ہے کہ پہلے لوگوں کے مکانات کچے ہوتے تھے، پکا شاید گاؤں میں ایک آدھ دو کا ہوتا تھا، اور آج انسان کی رہائش اتنا اپ ڈیٹ ہو گئی کہ شاید ایک آدھ دو کچا مکان دکھے، ورنہ سب پکے پکا دکھے گا آپ کو۔ یہ تبدیلی ہے نا انسان کی زندگی میں۔ پہلے انسان بیل گاڑی سے سفر کرتا تھا، اس کے بعد وہ پرانے زمانے کا کار، ٹیمپو، اور اب دیکھیے تو ای رکشہ آ گیا ہوا ہے۔ پہلے آدمی ہاتھ والے رکشے سے کتنی محنت سے سفر طے کرتا تھا۔ یہ ساری تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے آدمی جب بات کرتا تھا تو شروع میں تو ڈاک سے خط بھیجتا تو بات کرتا، اس کے بعد وائر سسٹم والا فون آیا تھا، پھر اس کے بعد موبائل کا سسٹم آیا۔ آپ کا کپڑا، پہلے معمولی کپڑا پہنتا تھا، اب تو ہر موسم کے لیے الگ الگ کپڑا۔ آپ کا کپڑا اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، آپ کا مکان دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے کھانے کی چیزیں دن بدن قیمتی اور مزیدار ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن بکری جو آپ سے 40 سال پہلے گھاس کھاتی تھی آج بھی وہی گھاس کھا رہی ہے۔ پرندے جو آج سے 40 سال پہلے تنکے جمع کر کے گھونسلہ بناتے تھے آج بھی RCC کا پلر آپ کے گھر میں تو ہے، ان کے گھونسلوں میں نہیں ہے۔
آپ الگ الگ موسم کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن بھینس اور دیگر جانور جو ان کے چمڑے پہ، ان کے بدن پہ موٹی چمڑی پہلے تھی وہ بھی اب بھی ہے۔ انسان کا کپڑا بدل گیا، انسان کا مکان بدل گیا، انسان کی سواری بدل گئی، انسان کا کھانا بدل گیا، لیکن دیگر جانور جیسے تھے ویسے رہے۔ پتا کیا چلا کہ دیگر تمام جانوروں سے سب سے زیادہ جو فیسلٹی ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، وہ انسان کو ملتی ہے، اور جس کے فیسلٹی زیادہ ہو اس کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں کہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے زیادہ سہولت، فیسلٹی کسے ملی ہے؟ سب سے زیادہ انسان۔ تو بھائی جب فیسلٹی زیادہ مل رہی ہے تو کندھے پہ ذمہ داری بھی تو زیادہ ہوگی۔ آپ جاتے ہوں گے بینک میں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ادھر کیشیئر ہے، لوگوں کو کیش دینے میں لگا ہے، ادھر فیلڈ آفیسر ہے، بیٹھ کر کے لوگوں کے سوالات کو، جوابات کو، ان کی پریشانیوں کو، سمسیاؤں کو سن کر سمادھان کرنے میں لگا ہے۔ لیکن اسی بینک کے کونے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی کمرہ بنا ہوا ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی اس میں بغیر آگیا کے نہیں جا سکتا ہے۔ وہ صاحب برانچ مینیجر ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اس کا کمرہ سب سے الگ ہوتا ہے، اس کی رہائش سب سے الگ ہوتی ہے، اس کی فیسلٹی سب سے الگ ہوتی ہے، تو اس کے کندھے پہ ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پورے برانچ کا وہ مسئول ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جس کو فیسلٹی زیادہ ملتی ہے اس کے پیچھے ذمہ داری بھی زیادہ رہتی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نہیں؟ آپ کاریالے میں چلے جائیں، سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، اے گریڈ کے ادھیکاری جو سب سے ٹاپ کلاس کے اوپر والے ہوتے ہیں، بی گریڈ کے جو اس سے نیچے والے ہوتے ہیں، سی گریڈ کے جو اس سے نیچے والے ہوتے ہیں، سب کی سیلری اور تنخواہ بھی کم بیش رہتی ہے، اور سب کو ملنے والی فیسلٹی بھی الگ الگ رہتی ہے۔ اے گریڈ والے کو سب سے زیادہ فیسلٹی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے، بی والے کو اس سے کم ہے تو ذمہ داری بھی کم ہے، سی والے کو اس سے کم ہے تو ذمہ داری بھی کم ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ آپ کا خالق فیسلٹی دے رہا ہے تو آپ کے کندھے پہ ذمہ داری بھی ساری کائنات کی چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کھانا سب سے مل جائے گا، کپڑا سب سے اچھا مل گیا، اور جانوروں کی طرح جی رہے۔ یہی آپ سے چوک ہو رہی ہے۔ مالک نے تو آپ کو جانوروں سے بہتر فیسلٹی دی اور آپ زندگی جانوروں کی طرح جی رہے۔ اس کا آپ کو مالک کے پاس جا کے جواب دینا ہوگا، اس کا آپ کو اپنے خالق کے پاس جا کے جواب دینا ہوگا، اس کا آپ کو اپنے رب کے پاس جواب دینا ہوگا۔ آپ کا رب پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی، تم زمین پہ میرے لیے کیا کام کر کے آئے؟ اللہ پوچھے گا آپ سے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، پرلے ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر جو سب کا مالک ہے وہ سب کا حساب لے گا اپنے پاس جمع کر کے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس بندے سے کہے گا، اے بندے، میں نے تمہیں زمین دی تھی، کہے گا ہاں۔ میں نے تمہیں گھر دیا تھا، کہے گا ہاں۔ میں نے تمہیں اولاد دی تھی، کہے گا ہاں۔ یعنی زندگی میں جو نعمت اور فیسلٹی اللہ اسے دیا ہے ان ساری نعمتوں کا ذکر کرے گا۔ بندہ کہے گا ہاں مولا، تو نے یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے گا، جب میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی تو تم میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ انسان دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، تو یہاں تو کھایا پیا جانور کی طرح مر گیا، اپنے رب کے لیے کچھ کیا نہیں، تو نہ دائیں کچھ عمل نظر آئے گا، نہ بائیں کچھ کارنامہ دکھے گا۔ اب اپنے رب سے کہے گا، پروردگار ہم دھوکے میں پڑ گئے تھے، تو مجھ کو پھر دنیا میں بھیج دے، اب سارا کام تیرے لیے کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، میرے نبی تم کو جا کے بتائے، میں نے کتابیں اتاری، نیک لوگوں نے تمہیں سمجھایا، لیکن تم جانور کے لیبل سے زندگی گزارنا نہیں چھوڑے، انسان بننے کی تم نے کوشش نہیں کی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے لے جاؤ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو۔
تو اللہ نے انسانوں کو فیسلٹی دی ہے، سہولیات دی ہیں، ویوستھائیں کی ہیں، تو اس کا انسانوں سے سوال بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ اچھا، اب جب آپ انسان ہیں اور آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ہے، تو وہ کیا ذمہ داری ہے کہ آپ کو قیامت میں جواب دینا ہوگا؟ سنیے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے اور تمام جانوروں کو بھوک لگتی ہے، اس میں تمام انسان اور تمام جانور برابر کے شریک ہیں نا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو دال روٹی کھا کے بھوک ختم کرتے ہیں، چرندوں پرندوں کو بھوک لگتی ہے تو کہیں سے دانا چن لیتے ہیں، جانوروں کو بھوک لگتی ہے تو کہیں سے گھاس پھوس کھا کے پیٹ بھرتے ہیں، لیکن بھوک لگتی ہے تو سب کھاتے ہیں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پیاس لگتی ہے وہ بھی پانی پیتے ہیں، لیکن ہم میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ گدھے کو پیاس لگے گی، وہ پانی پیے گا، سیراب ہو گیا، اس کا کام ختم۔ آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پہ ذمہ داری صرف پانی پی کے پیاس بجھانے کی نہیں ہے۔ آپ جب پیاس بجھانے کے لیے ہاتھ میں پانی لے لے تو پہلے غور سے دیکھیں کہ کس رب نے کتنی عظیم نعمت کی شکل میں پانی آپ کے لیے پیدا کیا۔ آپ صرف پانی پی کے پیاس بجھا لے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ آپ کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری یہ ہے کہ پانی لینے کے بعد سوچے، ہاں کیا میرے رب نے احسان کیا ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے ہمارے لیے دنیا میں پانی پیدا فرما دیا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اس پانی کو پی لے، 3 سانس میں پی لے، اور جب پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس رب کا شکر ادا کرے کہ اس نے حلق میں پانی کو جمایا نہیں، حلق کے نیچے پانی کو اتار دیا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ دیگر جانوروں کو بھوک لگتی ہے، چارہ میں منہ مارا کھا لیا، کام اس کا ختم، لیکن آپ کو بھوک لگی تو آپ جو کھانا کھائیں گے اس کھانے میں آپ کو غور کرنا ہے۔ قرآن میں کہا گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ انسان جب کھانا کھانے لگے تو ذرا غور کرے کہ کیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کی چھاتی چاک کر کے وہاں سے پودے نکالا اور کیسے غلے نکالا۔ تو آپ جب کھائیں گے تو روٹی کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی قدرت میں ڈوب جائیں گے اور چبا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے گے۔ جانوروں کو بھوک لگی، چارہ مارا کھا لیا، کام ختم۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو صرف کھا کے کام ختم نہیں ہوگا۔ کس رب نے یہ رزق دیا ہے اسے پہچاننا ہوگا کھانے سے پہلے، اور کھانے سے جو طاقت ملے گی اس سے رب کے مطابق اور اس کی خوشی کے کام کرنا۔ یہ 2 ذمہ داری انسان پہ ہے۔ کس رب نے آپ کو یہ نعمتیں دی اس کو پہچاننا، اور وہ رب جو پسند کرے وہی کام آپ کو کرنا۔ سارے سنسار کا مالک ایک ہے، آپ کائنات کی جس چیز سے فائدہ اٹھائیں اس کو لینے سے پہلے اس دینے والے کو پہچانے کہ کس نے دیا ہے، اور جب آپ اس سے فائدہ اٹھا کے طاقت حاصل کر لے، قوت حاصل کر لے، تو اب وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ انہی دونوں مضمون کو ان دونوں آیتوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ساری کائنات کی اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ رب ہر چاہے پہ قادر ہے۔ تو کرنے سے پہلے اس رب کو پہچاننا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری الذی خلق الموت والحیات، اس نے ہمارے آنے اور جانے کو، مرنے اور جینے کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ 2 ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ہے، اپنے رب کو پہچاننا اور زندگی میں وہ کام کرنا جو رب کو پسند ہو، اور اس کام سے بچ جانا جو رب کو پسند نہیں۔ اس کو میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ کوئی ورکر ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، مزدور ہے، جب مہینے میں سیلری اس کو ملتی ہے، تنخواہ مشاہرہ اس کو ملتا ہے، تو 2 ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ ایک تو یہ جاننا کہ یہ تنخواہ دے کون رہا ہے اسے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دینے والا جو تنخواہ دے رہا ہے
اب مہینہ بھر اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے اور جو اس کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرنا. کوئی فیکٹری والا آپ کو 30,000 10,000 15,000 50,000 مہینے میں دے دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مہینے بھر اس کی مرضی کے مطابق اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں فیکٹری میں آتے ہیں ٹائم سے جاتے ہیں ٹائم سے. اور وہ جس نے آپ کو ہاتھ دیا جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, جس نے آپ کو پاؤں دیا جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, جس نے آپ کو واقع دیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس رب کو نہ پہچانے انسان اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے انسان, وہ جانور سے نہیں گیا گزرا ہے کیونکہ جانور میں وہ شعور نہیں اور انسان شعور رکھ کے جانور بنا. یہ دو کام انسانوں کے ذمہ ہیں, اپنے رب کو پہچاننا اور رب جو پسند کرے وہی کرنا. یہ جو پورا جلسہ بنا ہوا ہے بڑی محنت کی ہے نوجوانوں نے, اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے جس طرح بھی اس میں حصہ لیا ہے ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جشن آمد رسول اس کا عنوان ہے. رسول انسانوں کے بیچ جو آتے ہیں, میسنجر آف گاڈ, اللہ کا پیغام لے کر کے اللہ کے بیچ بندوں کے بیچ آنے والے, یہ انہی دو بنیادی چیزوں کو انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اے انسان, تمہارا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, اسے پہچانو اور وہی کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے, وہ کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. انبیاء یہی بتانے کے لیے آتے ہیں. یہی دو کام ان کی بنیادی مقصد ہے ان کی بعثت کا. اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہے, اسے پہچانو اور وہی کام کرو جو رب کو پسند ہو, وہ کام ہرگز مت کرو جو رب کو پسند ہے. میں بڑی تیزی سے اب گفتگو کو سمیٹوں. قرآن جو اترا ہے نبی کریم پہ اترا. ہمارے نبی اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے. اعلان نبوت کے بعد 23 سال کی زندگی ہے. اس 23 سال کے عرصے میں قرآن جب جیسے حکم کی ضرورت پڑتی اترتا گیا, اللہ اتارتا گیا. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ اس بات کی طرف کہ آپ جہاں رہیں, جس جگہ رہیں, جس ماحول میں رہیں, وہیں سے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں. ذرا قرآن کا یہ مجاز دیکھیے کہ مکہ میں اونٹ سے لوگ سفر کرتے تھے اس زمانے میں, اور مکہ سعودی عرب کا جو ایریا ہے زیادہ تر پہاڑی ایریا ہے, ریتیلی ایریا ہے. پہاڑی میدان میں اونٹ پہ چڑھ کر ایک آدمی جا رہا ہے اور قرآن اسے کیسے اپنے رب کو پہچاننے کا فارمولہ دے رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یعنی قرآن یہ مجاز دے رہا ہے کہ اونٹ پہ سوار ہونے والے ذرا اونٹ پہ ہی غور کر لو کیسے اللہ نے اسے بنایا ہے. سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے اسی میں غور کرو کیسے اللہ نے اس کو زمین پہ جما دیا ہے. اوپر جو آسمان ہے اسے غور کر لو کیسے بغیر کھمبے کے اللہ نے شامیانہ آسمان کا لگا دیا ہے. اور ذرا زمین میں دیکھ لو جس پہ چلتے ہو اللہ نے کیسے بچھونا بچھا دیا ہے. قرآن نے کیا دھیان دیا کہ آپ جہاں ہیں وہی کی چیزوں میں غور کیجیے. آپ چائے کی دکان پہ ہیں, چائے والے نے آپ کو چائے دیا پینے کے لیے, آپ پی رہے ہیں چائے, لیکن قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ اسی چائے میں ایسا غور کرے, ایسی فکر کرے کہ آپ اپنے بنانے والے کی طرف پہنچ جائیں. کیسے؟ اگر دودھ والی چائے ہے تو ذرا دودھ ہی میں غور کر لیجئے کہ اللہ تعالی نے کیسے جانور کے تھن میں دودھ بنا دیا. وہ جانور کھایا وہی چارہ, پیا وہی پانی, لیکن وہ چارہ اس کے تھن میں جا کے دودھ بنتا ہے, اس کی نسوں میں بن کے خون دوڑتا ہے, پیشاب پخانے کے راستے میں کچرے کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے. میرا رب کتنے پاور اور شکتی کا مالک ہے
کہ وہ خون اور پیشاب کے بیچ سے سفید دودھ نکال دیتا ہے، چائے پیتے رہے اور ہم کی طرف پہنچتے رہے، اس کی قدرتوں میں غور کرتے رہے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ آپ اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ہے وہی غور کر کے اپنے رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کی، اپنے رب کو پہچانیے اور ہر حال میں وہی کام کریے جو اللہ کو پسند، جو اللہ کو پسند، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ مت کریے۔ اب میں شارٹ کے ساتھ یہ سمجھا دوں کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ دین اسلام جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اسلام میں اسلام کا جو شابدک ارتھ ہے، لفظی معنی، وہ یہ ہے کہ وہ خالق اور وہ مالک جو سنسار کا رچیتا ہے، اس کے آگیا کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ جو تیرا حکم ہوگا مالک وہی میرا عمل ہوگا۔ اسی چیز کو عربی زبان میں اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام کا شابدک ارتھ کیا ہے؟ گردن بطاط نہادن، بات مانتے ہوئے گردن جھکا دینا، یعنی سب کا خالق و مالک جو ایک ہے اس کے آگیا کا پالن کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا دینا، اس کے آگیا کا پالن کرنا۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اگر اس کو سمیٹ کر آپ کو دو حصوں میں بتاؤں تو ایک حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا کہ میری عبادت کرو، اور ایک حکم بندے کو یہ دیا کہ میرے بندوں کی خدمت کرو۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ دو چیز ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، لیکن اسلام عبادت اور نیکی کو انہی چیزوں میں سمت اور منحصر نہیں کرتا۔ اسلام تو زندگی کا ہر کام جو لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے کیا جائے اسے عبادت بناتا ہے اور اس پہ ثواب کا ارادہ فرماتا ہے، ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ نماز پہ بھی ثواب اللہ دے گا، لیکن آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو اس پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اس پہ بھی ثواب ملے گا، روزے پہ بھی ثواب ملے گا، اور آپ نے کسی راہ بھٹ کے مسافر کو صحیح راستہ بتا دیا، اس پہ بھی اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو مصیبت میں دیکھ کر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اس میں بھی آپ کو ثواب دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ذرا اسلام کی حقیقت کو میں آپ کے سامنے کلیئر کروں۔ ایک دن اسلام کے پیغمبر ہمارے آقا محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، اور ان کے شیش، ان کی اگوائی، ان کے صحابہ، جو اصطلاحی زبان میں صحابہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے بیٹھے ہوئے تھے گھیر کر کے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ درختوں میں سے ایک پودا ایسا ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، ذرا بتاؤ تو وہ پودا کون سا ہے؟ بجھول کرتے ہیں نا ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے بیچ ہوتے تو بڑے آؤ بھاؤ سے نہیں بیٹھتے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ پیغمبر جب ہمارے بیچ ہوتے تو مل جل کر کے بیٹھتے، نیا آدمی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا کہ ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اپنے ماننے والوں کے ساتھ یوں گھل مل کر کے بیٹھتے کہ نئے آدمی کو پوچھنا پڑتا۔ خیر، نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، ایک پودا ایسا ہے جو مسلمانوں کی طرح ہے، ذرا بتاؤ تو کون سا پودا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، پیغمبر سب کے بارے میں کہتے گئے، نہ وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ آخر میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیے نا کہ وہ کون سا پودا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ پودا کھجور کا پودا ہے۔ مسلمانوں کی مثال پیغمبر نے کھجور کے پودے سے دی۔ علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مسلمانوں کی مثال کھجور کے پودے سے، اور کھجور کے پودوں کو مسلمانوں کی طرح کیوں کہا؟ کیا راز اور بھید ہے؟ علماء اس کو کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے،
کھجور کا جو پودا ہوتا ہے وہ اپنے وجود کے ہر حصے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. کھجور کا پودا اپنے وجود کا ہر حصہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا. آج لوگ RCC سے گھر بناتے ہیں نا، لیکن بچپنے میں پرانا زمانہ یاد کیجئے، جب کچے مکانات بنتے تھے تو کھجور کا جو موٹا والا تنا ہوتا ہے اسٹیم، وہ پیلر کے کام آتا تھا. اس کا جو پتا ہوتا ہے اس کی چھال چھیل لینے سے چٹائی بن جاتی تھی، اور اس چھال چھیلنے کے بعد جو پتلا بنتا تھا وہ کلاس روم میں استاذ کو بدماش بچوں کو سیدھا کرنے کے کام آتا تھا، اور اگر چھوٹا ہے تو مسواک بنا کے منہ دھونے کے کام آ جاتا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا ہر حصہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا، کھجور جو پھل ہے، کچھ پھل ہے جو کچے میں کھایا جاتا ہے، کچھ ہے جو خوب پکتا ہے تو کھایا جاتا ہے، کچھ وہ ہے جو زیادہ پک جائے تو کھایا ہی نہیں جا سکتا. امرود خرید کے لائے، آم خرید کے لائے، بالکل بھول گیا ہو، کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، اس کو سائڈ کر دیتا. لیکن کھجور ایک ایسا پودا ہے کہ نیم پکا ہو، آدھا پکا ہو تب بھی کھایا جاتا ہے، پھول پک گیا ہو تب بھی کھایا جاتا ہے، گھل گیا ہو تب بھی کھایا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کھجور کے نام ہی جائے گا کہ جتنا پک جانے کے بعد اسے کھا لیا جاتا ہے، اگر دوسرا اتنا پک جائے تو نہیں کھایا جا سکتا ہے، کیڑے پڑ جائیں. تو ہر حال میں کھجور کھایا جاتا ہے. اچھا، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جس کا گدا کھایا جاتا ہے، گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، لیکن کھجور کی گٹھلی حکمت میں بڑی مہلک بیماریوں کے لیے جڑی بوٹی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اچھا، کچھ پودے ایسے ہیں جن کا پتا جو ہوتا ہے پتجھڑ میں جھڑ جاتا ہے. پتجھڑ جب آتا ہے، پھاگن کا مہینہ، ہوائیں جب چلتی ہیں تو درختوں کے پتے جھڑتے ہیں نا، لیکن کھجور کا پودا ایسا ہے جو پتجھڑ میں بھی نہیں جھڑتا. کیا پتا چلا کہ مسلمان کی مثال کھجور کے پودے کی طرح ہے. جیسے کھجور کا پودا اپنے ہر حصے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وجود کے ہر حصے سے سماج کو فائدہ پہنچانے والا ہو. ہاتھ سے لوگوں کا فائدہ ہو، پاؤں سے لوگوں کا فائدہ ہو، زبان سے لوگوں کا فائدہ ہو، آنکھ سے لوگوں کا فائدہ ہو، کان سے لوگوں کا فائدہ ہو. اور کھجور کا پودا پتجھڑ میں بھی نہیں جھڑتا تو مسلمان مطلبی نہیں ہوتا کہ مطلب ہو تو فائدہ پہنچائے. مسلمان تب بھی ساتھ کھڑا رہے گا جب دنیا کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیے. یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ اللہ اپنے نبی کے ماننے والوں سے چاہتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت. لیکن آج ہماری صورتحال کیا؟ جو دوسرے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑیے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. جن کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ پہ ایمان کا دعویٰ ہے، ان کے بیچ بھی یہ بیماری آ گئی ہے کیا کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. کیا بھائی، آپ ہم سے خوش ہوں کا فائدہ کیا پہنچائیں، بلکہ اگر کہیں سے کسی کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا چاہیے. لیکن بھلائی پہنچائے کیا؟ اگر کسی نے پہنچا دیا تو جلنے لگتا ہے آدمی. بڑا پیارا جملہ ہے کہ آدمی اپنی پریشانی سے پریشان کم ہوتا ہے اور دوسرا خوش کیوں ہے اس سے زیادہ پریشان رہتا ہے. اپنی پریشانی سے پریشان کم ہے. ارے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم پیدلے چل لیں گے، لیکن پڑوسی کے پاس کہے آ گئی. تو اپنی پریشانی سے آج انسان پریشان کم ہے، دوسرا خوش کیوں ہے اس سے پریشان ہے. اسلام ایسے جذبات کو کبھی قبول نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں الدین و النصیحت، دین لوگوں کے لیے بھلائی چاہنے کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے. ایک اور روایت سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تھے، صحابہ بیٹھے تھے. نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، لوگوں کو بھلائی پہنچائے، صدقہ کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے؟ سرکار نے کہا نہیں ہے تو پونجی لے، کاروبار کرے، کمائے، خود کھائے، غریبوں کو فائدہ پہنچائے. کہا یا رسول اللہ اگر اس کے پاس پونجی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ نبی نے فرمایا کہ پونجی بھی نہیں ہے تو جسم کی قوت تو ہے، مزدوری کرے اور اس سے کمائے اور لوگوں کو بھلائی پہنچائے.
کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی کام بھی نہیں جانتا جس سے مزدوری کر سکے تو کیا کرے؟ آخر میں نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے وجود سے سماج کو کچھ دے نہیں سکتا ہو، کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ہو، تو کم سے کم اتنا کرے کہ اس سے جو نقصان پہنچنے والا ہو وہ نہ پہنچائے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ پیارے آقا کی تعلیم ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آ رہا تھا کہیں سے، اسے پیاس لگی، پانی نہیں ملا، آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ کنواں نظر آیا۔ جب کنویں کے پاس پہنچا تو کنویں میں پانی تو ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ہے کہ پانی نکالے۔ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے سوچا کہ ایسے بھی پیاس سے مرے جا رہے ہیں، نیچے اترو کنویں میں، یا تو پانی پی لیں گے یا پھر مرنا ہی ہوگا، تو پیاس سے مرنے کے بجائے کنویں میں گر کے مر جائیں۔ فیصلہ کیا، کسی طرح سے کنویں میں نیچے اترا، پانی پیا۔ وہ جب باہر نکل کے کچھ دور چلا آگے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، زبان باہر کیے ہوا ہے اور گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پہ پڑی، اس کے اندر کی گھنٹی بجنے لگی کہ یار جو تمہاری حالت تھی وہی تو حالت اس کی ہو رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی نبی کو ماننے والا نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں، تب تک جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والا نہ بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر کے اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے، نوکری پا جائے، اور بھائی والے کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو، بھائی کا ہو جائے اچھا، یہ کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس نے دیکھا کتے کو، پھر لوٹا، کنویں میں اترا، چمڑے کا موزہ پہنا تھا، اس میں پانی لیا اور کتے کے منہ کے سامنے لے جا کر پانی لگا دیا اور کتے نے پی لیا۔ نبی کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا اچھا لگا، کتے کو پانی پلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما دی اور اس کو جنتی بنا دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے سے اللہ ثواب دیتا ہے؟ نبی کہتے ہیں ہاں، کسی بھی جانور اور ذی حیات کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ جو اسلام جانوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے وہ انسانوں کے ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو جانوروں کے ساتھ ظلم کو برداشت نہیں کرتا وہ انسانوں کے اوپر ظلم کو کیسے انسان برداشت کرے گا؟ لیکن ہاں، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں اپنے برادران وطن سے جو ہمارے ملک کے دیگر مذہب کے ماننے والے اگر سن رہے ہو تو، کہ اگر کوئی داڑھی کی شکل میں، ٹوپی کی شکل میں، کرتے کی شکل میں کسی پہ ظلم کرے تو یہ اس کا نجی فعل ہوگا، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی داڑھی اور مسلمان کی شکل میں ناحق لوگوں کی جان لے گا تو یہ اس کا آتنک ہوگا، اس فعل کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے اسلام کے اندر مسلمانوں کو جو حکم دیا وہ یہی دو باتیں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ اللہ نے پوری کائنات کو اور انسان کو اپنا کنبہ بنایا۔ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے کوئی شخص آپ کے گھر آئے اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں 100 روپے تھما دے تو آپ خود بخود اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ کبھی کبھی آدمی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جاتا ہے، بغل والی سیٹ پہ بھلے دوسرے مذہب کے لوگ ہو، دوسرے کلچر کے لوگ ہو، دوسری تہذیب کے لوگ ہو، چھوٹا بچہ سب کو پیارا ہوتا ہے، آپ اس بچے کو چچکار دیجئے، اس کے ماں باپ اپنا دل آپ کو دے کر کے اترتے ہیں ٹرین پر سے۔ جب آپ کسی کے بچے کو دلال دے دیتے ہیں تو اس کا والد آپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو آپ پیار بانٹیے گا، اللہ آپ کو اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ آپ کو اپنا دلارا بنا لے گا، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ بس آخری بات عرض کروں کہ ہمیں بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الگ سے کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ابھی تو بال کالا ہے، جب پک جائے گا تو مرنے کی تیاری کریں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو 60 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بھی چائے کی دکان کھول کے چائے بیچنے لگتے ہیں کہ جب 70 سال کے ہو جائیں گے تب مرنے کی تیاری کریں۔ یاد رکھیے، قبر کی، قیامت کی اور مرنے کے بعد کی دنیا کے لیے الگ سے زندگی نہیں ملے گی۔ اسی زندگی میں ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
جو زندگی میں آپ جائز کام کرتے ہیں اس میں اچھی نیت لگا لیجئے، وہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہو جائے. صبح آپ اٹھے، جیسے ہی اٹھے منہ ہاتھ دھوئیں، اس لیے منہ ہاتھ دھوئے کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو منہ ہاتھ دھونا ثواب کا کام ہوگی. آدمی صبح اٹھتا ہے منہ ہاتھ دھوتا ہی ہے، لیکن فجر کے وقت اس لیے اٹھ گئے اور منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس منہ ہاتھ دھونے کا ثواب ملے گا آپ کو. فجر کی نماز پڑھ کر کے آ گئے، اس کے بعد آدمی چائے کھاتا ہے، بسکٹ چائے پیتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے. آپ جب سامنے ناشتہ آئے تو اپنی نفس اور اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناشتہ نہ کریے، اس لیے ناشتہ کریے کہ جو طاقت ہمیں ملے گی اس ناشتے کے بعد، اس سے ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے تو ایک ایک لقمہ آپ کا ثواب کا ہو جائے گا. اللہ اس پہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. ناشتہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ طاقت دے گا، اور اس سے ظہر کی نماز پڑھیں گے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے تو کھانا آپ کا ثواب ہوگا. آپ ناشتہ کر کے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں. کوئی ٹیچر ہے تو پڑھانے اسکول گیا، کوئی ٹیلر ہے تو کپڑے کی دکان کھولنے اپنی دکان پہنچا، کوئی بجاج ہے کپڑا بیچتا ہے تو وسترالے کھولنے پہنچا، کوئی جنرل اسٹور کیے ہوا ہے وہاں پہنچا، کوئی میڈیکل اسٹور کھولے ہوا ہے وہاں پہنچا، کوئی معمار ہے گھر بناتا ہے تو اپنا اوزار لے کر کے گھر بنانے کے لیے نکلا. ناشتے کے بعد آپ جب نکلیے، اللہ نے جو ڈیوٹی آپ کو دی ہے اور جس کام میں آپ لگے ہیں اس میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت کر لیجئے، ایک ایک قدم آپ کا ثواب کا ہو جائے گا. آپ کپڑے کی دکان کھولیں، گھر سے اس لیے جائیے، اس لیے کہ کسی میت کو کفن کی ضرورت ہوگی تو میں کام آ جاؤں گا. آپ گھر سے نکلیے اس نیت سے کہ کسی برہنے انسان کو سطر چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے مدد کرنے والا بن جاؤں گا. اس نیت سے نکلیے، ایک ایک قدم جو دکان تک جائیں گے اس پہ اللہ ثواب دے گا، گناہ مٹائے گا، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. آپ ٹیلر ہیں، اس لیے دکان کھولنے جائیے کہ لوگوں کو کپڑا سل کر کے ان کی مدد کیجئے سطر چھپانے میں، آپ کو مدد ثواب ملے گا. میڈیکل اسٹور والا ہاسپٹل ڈاکٹر اس لیے جائے کہ جو انسان بیمار ہو گیا ہوگا، اللہ نے ہمیں ایک کمال دیا ہے، ہم اس کی خدمت کر کے صحت یاب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس علاج کرنے پہ ڈاکٹر کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ڈاکٹر آج کل مریض کو اے ٹی ایم مشین سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، اور جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کاروبار نہیں کرتے، مزدور ہیں، تو مزدوری میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ٹھیکے پر دے دیجئے تو 4 دن کا کام 1 دن میں گھسیٹ کے رکھ دے، اور ڈیلی پہ رکھیے تو 1 دن کا کام 4 دن لے کرے. یہ انسان عام طور پہ کرنے لگا ہے کہ نہیں لگا؟ بہت کم لوگ ہیں جو ایمانداری سے پیسہ لاتے ہیں. آپ کو اگر کوئی کام پہ رکھ رہا ہے تو اتنے اجرت کے بدلے جو متوسط اور میانہ کام بنیادی ہو سکتا ہے آپ دے کر کے آئیے، چاہے گھر والا وہاں موجود رہے یا موجود نہ رہے، تو اب آپ کا ایک ایک عمل اچھی نیت کی بنیاد پر آپ کے لیے ثواب بن جائے. لیکن پتہ ہے جب یہ تقریر سنیں گے آپ تو اندر سے سوال کرے گا شیطان، ارے گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو پھر جیے گا کیسے؟ یہ بات جب میری آپ سنیں گے تو اندر سے شیطان کیا سمجھائے گا؟ ارے دکان بھی کھولیں گے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، ہاسپٹل چلائیں گے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، تب تو ہو گیا کام. یہ شیطان کی چال ہے، اسی نے آپ کی لٹیا ڈبودی اور رب کی بارگاہ سے آپ کو مردود کرانا چاہتا ہے. میں ایک بات آپ سے کہوں، ابھی لوگ دھان کی کٹائی کر رہے ہیں. کسان جب دھان لگاتا ہے، بوتا ہے، روپتا ہے تو دھان کی نیت ہوتی ہے کہ اس کی پوال کی نیت ہوتی ہے؟ کس مقصد سے کسان کھیتی کرتا ہے بتائیں؟ تاکہ پوال آ جائے؟ نہیں، دھان آ جائے. اچھا دھان میں نہیں سمجھ پایا، گیہوں کی کھیتی اس کے بعد کریں گے، اب کریں گے ہی کچھ دن میں. کسان جو ہل جوتتا ہے، گھر کا دانہ لے جا کے گیہوں کا زمین میں چھیٹتا ہے، کس لیے؟ کہ بھوسا آ جائے اس کے گھر میں. کس لیے کھیتی کرتا ہے؟ گیہوں آ جائے، لیکن بھوسا اس کے ساتھ ساتھ بنا نیت کے بھی مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا ہے. اور میں اس کو کلیئر کر دوں، آپ گئے پھل کی دکان پہ، کیلا لیا آپ نے 30 روپے کے، آج کل تو بڑا سستا کیلا بھی مل رہا ہے. جب مہنگا رہتا ہے تب بھی آپ جب 60 روپے کا 1 درجن لے کے آئے تو چھلکا لاتے ہیں کہ وہی نکال کے رکھ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ چھلکا لاتے ہیں، لیکن نیت چھلکا لانے کی ہوتی ہے کہ کیلے کا مغز لانے کی؟
مغز کی نیت ہوتی ہے چھلکا تو ساتھ میں خود آئے گا. مونگ پھلی خریدیں گے تو دانا آئے گا, چھلکا تو ساتھ میں خود آئے گا. گیہوں کے لیے کھیتی کریں گے تو گیہوں آئے گا, بھوسا تو ساتھ میں آئے گا. بندوں کی خدمت کی نیت سے آگے بڑھیے, قیمت اور دولت تو اللہ اس کے ساتھ بھوسے کی طرح آپ کے گھر میں داخل کر دے گا. بھوسے کی طرح وہ پیچھے پیچھے آئے گا آپ کے ساتھ, بھوسے کی طرح آپ کے ساتھ آئے گا. یہی کر لیجئے, سماج کو اپنے سے جو فائدہ پہنچانا ہو پہنچا دیجئے. آپ جب نیکی کریں گے تو آخری بات, آپ جب لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, جیسے ہم نے آپ کو 10,000 دے دیا تو کیا بولا جائے گا کہ فلاں صاحب نے فلاں کے ساتھ بھلائی کیا, یہی نہ بولا جاتا ہے. آپ کسی کا بوجھ اٹھا دیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ بوجھ اٹھانے والے نے جس کا بوجھ تھا اس کے ساتھ بھلائی کیا, یہی نا ہم لوگ کہتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی کی شادی تھی, آپ نے اس میں فرنیچر کا سامان دے دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں سیٹ صاحب نے فلاں غریب باپ کی مدد کر دی, اس کے ساتھ بھلائی کیا. لیکن یاد رکھیے, انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو یہ بھلائی دوسرے کے ساتھ بعد میں ہوتی ہے, پہلے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کر کے جنتی ہوتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. ہم نے آپ کو 10,000 دیا تو اس کا فائدہ پہلے ہمیں ملے گا کہ ہم دنیا کے 10,000 کو دے کے آخرت کی ابدی نعمت پانے والے ہو گئے, پھر آپ کو بھلائی ہوا کہ آپ کو موقع پہ پیسہ مل گیا. ایسے ہی انسان جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, جب کسی کے مرڈر کرتا ہے, جب کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, جب کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, جب کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, جب کسی کو پریشان کرتا ہے, تو دوسرے کو تکلیف اور دوسرے کو بعد میں برائی پہنچاتا ہے, پہلے اس کی برائی خود اسے پہنچتی ہے, پہلے اس کی برائی خود اسے پہنچتی ہے. اچھا ایک بات بتائیں, شیر جب دوسرے جانور کو دوڑاتا ہے پکڑنے کے لیے تو پہلے دوڑاتا ہے کہ پہلے دوڑتا ہے؟ پہلے کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے, پہلے خود دوڑتا ہے, تب جا کے اس کے اثر سے دوسرا جانور دوڑتا ہے. آپ جب نیکی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے خود اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. آپ جب اچھا کام کریں گے تو اللہ اس دنیا میں آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا, آپ کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے گا, اور آپ اچھا کریں گے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلوں کو اللہ خوش رکھے گا, آپ کی نسلوں کو بھی برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہمیں اور آپ کو؟ تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اگر 2 لفظوں میں کہیں تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت. یہی سمجھانے کے لیے, یہی بتانے کے لیے, یہی سکھانے کے لیے آخری نبی, نبیوں کے نبی, رسولوں کے امام, کونین کے تاجدار, دارین کے دولہا, ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بیچ آئے تھے. لہٰذا ان کے آنے پر صرف مسلمانوں ہی کیوں نہیں, ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آ گئے جنہوں نے ہمیں زندگی کا دستور سکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.